آج ہم جی غزوہ بدر پڑھیں گے۔ پہلی بات یاد رکھیں، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت کی ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ جنگ، اس کو بدر کیوں کہتے ہیں؟ یہ جنگ 17 رمضان 624 عیسوی کو لڑی گئی ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں، یہ بدر ایک کنواں کا نام ہے جو مدینہ کے قریب ہے، اور یہ کنواں جو ہے بدر بن عمر کا تھا، اس وجہ سے اس کو غزوہ بدر بھی کہتے ہیں۔ ایک بات کلیئر ہے؟ اب ہم پڑھیں گے کہ غزوہ بدر یا جنگ بدر کیوں ہوئی، اس کا سبب کیا تھا۔ پہلی تھی قریش کی مکہ کی دشمنی۔ لیکن جی قریش مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، اور جب ان کو واقعات کا پتہ چلا کہ مسلمان تو وہاں جی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، مسلمان بڑھ رہے ہیں، وہ تبلیغ کر رہے ہیں، وہ طاقتور ہو رہے ہیں، جب مکہ میں یہ خبریں پہنچی تو انہوں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں، تیاری کر کے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ تو کل ایسا ہوگا کہ اگر اسی طریقے سے مسلمان طاقتور بنے تو کل یہ تو مکہ پر بھی قبضہ کر دیں گے۔ پہلا سبب ان کی دشمنی تھی۔ دوسرا سبب کیا تھا؟ یہودیوں کی سازش۔ یہودیوں کی کتاب میں لکھا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور اس کی نشانیاں بھی موجود تھی، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہو گئے؟ مخالف ہو گئے۔ کیوں مخالف ہوئے؟ اس لیے مخالف ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تو خیال تھا کہ ہم سپورٹ کریں گے، لیکن وہاں پہ اوس اور حضرت والوں نے ان کی سپورٹ شروع کر دی، لیکن اندرونی طور پر یہ بھی ان کے مخالف تھے۔ اب دوسرا نہلا کا واقعہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش، ایک صحابی ہیں، اس صحابی کو ایک خط دیا اور کہا کہ اس خط کو لے کر جائیں، نہلا کے مقام پر جائیں، اور اس سے پہلے اس کو کھولنا نہیں ہے، تو جب وہاں جائیں تو وہاں پہ کھول کے پڑھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ جب عبداللہ بن حجش نخلا میں پہنچے تو انہوں نے خط جب کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ اسٹے کریں اور یہ مکہ والوں پہ نظر رکھیں اور رپورٹ ہمیں پہنچائیں۔ اسی دوران یہ واقعہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک سردار ہے عمرو بن حضرمی۔ عمرو بن حضرمی یہ سردار وہاں آتا ہے تو مسلمانوں اور ان کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب عمرو بن حضرمی جو ہے یہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے، تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ان کے جنوار اور ان کا جو مال غنیمت تھا اس کو لے کر مدینہ آ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں نے آپ کو لڑائی کے لیے نہیں بھیجا تھا، لیکن بہرحال یہ واقعہ ہو گیا۔ جب یہ واقعہ ہوا، یہ خبر مکہ پہنچی تو انہوں نے کہا یہ تو ظلم ہو گیا، اور عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ اپنا بدلہ لازمی لیتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے عبداللہ اس کا ہم بدلہ لیں گے۔ یہ بھی ایک سردار تھا۔ دوسرا واقعہ یہ تھا ابو سفیان کا قافلہ۔ ابو سفیان تجارت کے لیے شام گیا، اور شام کے سارے راستے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا مدینہ سے گزرتے تھے، تو جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو مکہ کے اندر افواہ پھیل گئی جی ابو سفیان کے قافلے کو مسلمانوں نے لوٹ لیا ہے، ان کا سارا سامان ضبط ہو گیا، اونٹ ضبط ہو گئے۔ تو ابو سفیان جو ہے وہ ساحلی راستے سے ہوتا ہوا مکے پہنچ گیا، لیکن کفار جو تھے، مکہ والے جو تھے، وہ جنگ کے لیے باہر نکل چکے تھے۔ ان کو خبر پہنچی کہ ابو سفیان تو پہنچ گئے، انہوں نے کہا پہنچ گئے، لیکن یہ انہوں نے اس کو عبداللہ عمرو بن حضرمی کو قتل کیا ہے، تو ہم اس کا بدلہ لیں گے اور مسلمانوں کو کرش کر کے آئیں گے۔ تو یہ ابو سفیان جو تھا اس کو بھی جو منافع ہوا تھا تو یہ اس کو بھی اونٹوں کو بھی لے کر قافلے کے اندر شامل ہو گیا۔ اب یہ جنگ جب شروع ہوتی ہے، اب اس کے ہم واقعات پڑھیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف ذرائع سے بھی خبر ملی، اور یہ حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن ان کا بھتیجا تھا، پھر بھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ کفار تو آ رہے ہیں اور ان کی اتنی تعداد ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، انہوں نے مسجد نبوی کے اندر سب کو جمع کیا
اور حالات سے آگاہ کیا کہ کفار تو آ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ سب نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ انصار نے کہا کہ ہماری جان آپ کے لیے حاضر ہے، آپ کی خاطر اگر سمندر میں چھلانگ لگانی پڑتی ہے تو تب بھی لگائیں گے۔ اس طرح مسلمان جو تھے وہ تیار ہوئے اس جنگ کے لیے۔ اور اب ہم اس جنگ کے واقعات پڑھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ سب سے پہلے اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تھی 313۔ کتنی تھی؟ 313 کا لشکر تھا۔ اس میں مہاجر کتنے تھے؟ 77۔ اور انصاری کتنے تھے؟ 236۔ 236 اور 77 313 ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ ہیں، 6 گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں، 6 زنے ہیں، جبکہ کفار کی تعداد بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 950 ہے، بعض کہتے ہیں ان کی تعداد 1000 تھی۔ بہرحال 900 سے اوپر ہی ان کی تعداد تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ 900 سے اوپر۔ اور ان کے پاس 700 اونٹ ہیں، 100 گھوڑے ہیں، اور ہر طرح کے ہتھیار ہیں، تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، اور اسی طرح وہ برچیاں بھی ہیں، ساری چیزیں کفار کے ساتھ پاس موجود ہیں۔ اب واقعات پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کا لشکر سب سے پہلے مدینہ سے چلا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک چشمے پر قبضہ کیا۔ اس طرح مسلمانوں کو پہلی ہی کامیابی مل گئی۔ عرب سے صحرا ہی صحرا تھا، اور چشمے کا ملنا بہت بڑی نعمت تھی کہ وہاں سے پانی مل سکتا تھا گھوڑوں کے لیے اور ان کے لیے۔ خوب سیر ہو کر انہوں نے پانی پیا، وضو کیا، نماز پڑھی، اور جب رات آئی، جیسے کل جنگ ہو، اس رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ آج اگر یہ مٹھی بھر مسلمان اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اور تو ہی فتح دینے والا ہے، تو ہمیں فتح نصیب کر۔ تو صبح جب جنگ کا وقت آیا تو سب نے دیکھا 1000 لشکر کھڑا ہے کفار کا، ایک طرف 313۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست کی اور کہا کہ جب کفار دور ہو تو تیر مت چلاؤ، تیر ضائع نہ کرو، جب قریب آئیں تو تیر استعمال کرو، جب اور قریب آ جائیں تو آپ نے پتھر مارنے ان کو، اور جب بالکل قریب آ جائیں تو پھر تلوار سے اور برچیوں سے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو مسلمانوں نے صفیں درست کی، اور اس وقت جنگ کا یہ رواج ہوتا تھا کہ سب سے پہلے ایک پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ نے اپنی صفوں کو بالکل برقرار رکھنا ہے، اور اگر کفار آپ کے قریب آ جائیں تیر استعمال کریں، اور زیادہ قریب آ جائیں پھر پتھروں سے کام لیں، اور تلواروں سے اسی وقت حملہ کریں جب بالکل آپ کی رینج میں آ جائیں۔ اپنی صفیں کسی صورت میں نہیں توڑنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ تو جنگ شروع ہوتی ہے۔ کفار کی طرف سے عتبہ سامنے آتے ہیں، اور ان کا مقابلہ حضرت عبیدہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح شیبہ کا مقابلہ امیر حمزہ اور ولید کا مقابلہ حضرت علی کرتے ہیں، اور مسلمان ان تینوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوتی ہے۔ شروع میں کفار کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، لیکن بعد میں مسلمان اپنے آپ کو سنبھال کر اتنا زوردار حملہ کرتے ہیں کہ کفار کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، اور اس طرح ان کو بہت بری شکست ہو جاتی ہے۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی اور بعض روایات کے مطابق 71 آدمی مارے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے 6 مہاجرین اور 8 انصار، کل 14 صحابی شہید ہوئے۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء کو دفن فرمایا، اور اسی طرح جو کفار کے آدمی مارے گئے تھے ان کو بھی ایک بڑا سا گڑھا کھود کر اس میں دبا دیا گیا۔ تو اس طرح یہ کفر اور اسلام کے درمیان پہلی جنگ تھی۔ اور اسی طرح اس جنگ میں 70 یا بعض روایت کے مطابق 72 جو لوگ تھے وہ قیدی بنا لیے گئے، اور بعد میں ان کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا،
اور جن کے پاس فدیہ نہیں تھا تو ان سے کہا گیا کہ جو آپ میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو وہ 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ اہمیت: یہ کفر اور اسلام کے درمیان پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ مولانا اسلم جی راج پوری فرماتے ہیں کہ لڑائی شوکت اسلام کا سنگ بنیاد تھی۔ اسی طرح علامہ شبلی نعمانی کے مطابق بدر کا معرکہ حقیقت میں اسلام کی ترقی کا اولین قدم تھا۔ یہی وہ جنگ تھی جس کے بعد مسلمان ایک طاقت بنے، اور اس جنگ کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت اور سپہ سالاری جو ہے وہ سب کے سامنے آئی، اور اس طرح کفر اور اسلام کے درمیان یہی وہ جنگ تھی جو بنیاد بنی کیسر و کسریٰ کی عظیم سلطنتوں کو ختم کرنے کی بنیاد بنی۔ تو یہی جنگ تھی جس کے بارے میں سورہ انفال اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ اور اب اس جنگ میں وجوہات کیا تھی، یعنی مسلمان کیوں جیتے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی مدد تھی، اللہ پاک نے اپنی مدد فرمائی اور مسلمان جیتے۔ دوسرا، دنیاوی لحاظ سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی بہترین سپہ سالاری کا مظاہرہ کیا، اور جب جنگ شروع ہوئی تو سورج جو کفار تھے ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، مسلمانوں کی پشت پر تھا، مسلمان اونچی جگہ پہ تھے، مسلمانوں نے ایک چشمے پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ مسلمان جو تھے مکہ کے ظلم و ستم انہوں نے برداشت کیے تھے، اس لیے وہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ اگر آج ہم ہار گئے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو ان کے سامنے ان کا فیوچر بھی تھا۔ مسلمان بڑی بہادری سے لڑے، اور مسلمانوں کو اللہ کی ذات پر یقین تھا، اس لیے انہوں نے بہت ہی زبردست قسم کی جنگ کی اور اللہ پاک نے ان کو کامیابی نصیب فرمائی۔ تو یہ تھے جی جنگ بدر کے حالات و واقعات۔